پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا دوسرے پر کیا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کا ہم پہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اس معاشرے میں ہم دوسروں کا اثر قبول کر کے جو غلطی کریں تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جہاں آپ با اختیار ہیں وہاں آپ جواب دہ ہیں، اور جہاں آپ با اختیار نہیں ہیں وہاں آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ با اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان اپنی کوشش کرو، آگے پھر بحث نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیس کو تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حشر کے روز خدا پوچھے گا تو یہ کہہ دوں گا میں گناہ گار نہ تھا، اس نے گناہ گار کیا۔ جتنا آپ کے پاس امکان ہے اس کی کوشش کر لو۔ جہاں مجبور اور بے بس ہو جائیں وہاں خاموش ہو جائیں۔ کم از کم آپ اس کا ایکٹیو حصہ نہ بنیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، اس دشمن کو گرا نہیں سکتے تو گناہ کو کم از کم نظروں سے ہی گرا دو۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، بس یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ چڑیا جو ہے وہ شاہین کو گرفتار کر لے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ انفرادی طور پر آپ کی تکمیل ہو، اور پھر انفرادی طور پر تکمیل ہونے کے بعد اجتماعی طور پر آپ کی تشکیل ہو جائے تو یہ خود بخود ہو جائے گی۔ تو سماج جہاں تک آنسریبل ہوتا ہے وہ الگ کہانی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سماج کی آنسربلٹی اس دنیا میں ہے، انفرادی طور پر آپ اللہ کے آگے جواب دیں۔ یہاں مفر نہیں ہے تو وہاں بھی مفر نہیں ہے۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب سماج کی طرف سے یہ اینٹ ہمارے گھر میں آئی تھی، ہم کیا کرتے؟ جتنا کچھ کر سکتے ہو اتنا ضرور کرو۔ جہاں کچھ نہیں ہو سکتا وہ مجبوری ہے۔ اگر کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے جہاں پر رشوت کا لینا ضروری ہو جاتا ہے تو آپ نہ لیں، لینا ضروری ہے تو لے کے کسی اور کو دے دو۔ برائی تو اس کے حصے میں آئے گی، برائی آئے گی، پیسہ تو نہیں آئے گا۔ کسی کام میں وہ پیسہ لٹا دو، کسی کے منصوبے میں شامل کر دو۔ جرم میں اور گناہ میں بڑا فرق ہے۔ جرم ہوتا ہے حکومت کے قانون کا انکار، اور گناہ ہے اللہ کے قانون کا انکار۔ جرم پکڑا جائے تو جرم ثابت ہو جاتا ہے، نہ پکڑا جائے تو جرم نہیں ہوتا۔ گناہ نہ پکڑا جائے تب بھی گناہ ہوتا ہے۔ گناہ اگر جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، اندھیرے میں ہو، تاریکی میں ہو، صحرا میں ہو، دریا میں ہو، یا کہیں بھی ہو، وہ گناہ ہے۔ اور جرم جب تک گرفت میں نہیں آتا وہ جرم نہیں ہوتا۔ اس لیے جرم جو ہے وہ دریافت پر جرم کہلاتا ہے، دریافت نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ گناہ اگر دریافت نہ ہو تب بھی گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں اللہ کے آگے بحث نہیں ہو سکتی، یہاں پر آپ بحث کرتے ہیں۔ اس میں دقت والی کیا بات ہے؟ جتنا گناہ سے بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔ آپ رشوت لیا نہ کریں۔ اگر کسی نے زبردستی رشوت دی ہے تو جا کر دریا میں ڈال دو۔ اگر رشوت کے پیسے ضرور لینے ہیں تو اولاد کو نہ کھلانا، اس کی عاقبت خراب نہ کرنا، خود کھا لو، اور پھر تمہارے پیٹ میں جو آگ ہوگی اس کو برداشت کر لو۔ اولاد کو کم از کم رشوت کا پیسہ نہ کھلانا، اولاد کو صحیح رزق کھلاؤ، ورنہ اولاد گستاخ ہو جائے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ انہیں حلال کی کمائی کھلاؤ۔ رشوت کی کمائی انسان نمائش پہ لگاتا ہے تو آپ نمائش چھوڑ دو، پھر رشوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمائش کا مطلب ہے لوگوں کو متاثر کرنا، تو لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، آج بھی لوگ ہیں جو رشوت نہیں لیتے، تو آج بھی ایسے لوگ زندہ ملیں گے جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس سماج میں کتنے ہی بے وقوف لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ سادہ سادہ شریفانہ زندگی بسر کرو، ہیرا پھیری بند کر دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔